الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العلي العظيم. سامعین اکرام، اولیاء اکرام کی بارگاہ میں ادب، اسی موضوع پر بہت دن سے کلام جاری ہے الحمدللہ. پچھلے ویڈیو میں ہم نے یہ سمجھایا کہ زندگی میں مزہ صرف اللہ سے جن کا تعلق ہوتا ہے ان کی صحبت اختیار کرنے میں ہے. زندگی میں انسان بہت ساری چیزوں میں مزہ تلاش کرتا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ رب العزت نے کسی چیز کے اندر مزہ رکھا ہی نہیں ہے. انسان کو ایسے لگتا ہے کہ اس میں مزہ ہے، اس میں مزہ ہے، یہ مل جائے تو بڑا مزہ آ جائے گا، وہ چیز مل جائے تو بڑا مزہ آ جائے گا. ایسے انسان کو لگتا ہے. پھر جب انسان اس چیز کو حاصل کر لیتا ہے تو انسان کا دل کسی اور چیز کی تلاش کرنے میں لگ جاتا ہے. کیونکہ جو مزہ ملنا تھا وہ دل کو نہیں ملا. دل کی پیاس ابھی نہیں بجھی. تو کہاں بجھے گی یہ پیاس؟ دل کی پیاس ہمیشہ جاری ہی رہے گی اگر انسان دنیا کی چیزوں میں مزہ تلاش کرتا ہے. دل ہمیشہ ایک کے بعد ایک چیز طلب کرتا ہی رہے گا جب تک حقیقت میں دل کو مزہ نہ ملے. حقیقت میں دل کو مزہ کب آئے گا؟ جب حقیقت میں جس چیز میں اللہ نے مزہ رکھا ہے وہ چیز دل کو مل جاتی ہے، تب دل کو مزہ حقیقت میں آئے گا. سچ میں دل کو مزہ مل جائے گا. تو کس چیز میں اللہ نے مزہ رکھا ہے؟ حقیقی مزہ اللہ کے ولیوں کی صحبت میں. اس دور میں، پرانے زمانے میں اللہ سے تعلق رکھنے والے انبیاء کرام کہلاتے تھے، رسول بن کر آتے تھے تو ان کا اللہ سے تعلق ہوتا تھا. ان کی صحبت میں لوگوں کو حقیقی مزہ ملتا تھا. اور آج کے دور میں جب انبیاء کرام کا دور نہیں ہے، آج رسولوں کا دور نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ سے جن کا تعلق ہوتا ہے وہ آج بھی موجود ہیں. اولیاء کرام موجود ہیں جن کو خدا کے طرف سے الہام ہوتا ہے، جن کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے. تو انہی کی بارگاہ میں اللہ نے مزہ رکھا ہے. حقیقت میں دل کو مزہ ان کی بارگاہ میں ملے گا، ان کی صحبت اختیار کرنے سے ملے گا. آخرت میں بھی جب انسان سب لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو بہت ساری چیزیں، بہت ساری نعمتوں سے نواز دیے جائیں گے.
جب نعمتوں میں مشغول رہیں گے پھر خدا کا دیدار ہوگا، تب جو مزہ آئے گا وہ حقیقی مزہ ہوگا۔ تمام مزے لوگ بھول جائیں گے، خدا کا جب دیدار کریں گے تو وہاں جس طرح اللہ نے اپنے دیدار میں، خدا کے دیدار میں خدا نے مزہ رکھ دیا، اسی طرح دنیا کے اندر خدا سے جن کا تعلق ہوتا ہے ان کے دیدار میں اللہ نے مزہ رکھا ہے۔ آپ نے آج تک ایسے کسی شخصیت کا، ایسے کسی ہستی کا دیدار نہیں کیا ہوگا، اس لیے آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہوگی کہ کیسے کسی شخص کے دیدار میں مزہ آئے گا، کسی شخص کے صحبت اختیار کرنے سے مزہ آئے گا۔ عام لوگوں کی صحبت میں مزہ نہیں ہے، ہم خاص لوگوں کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ سے تعلق رکھنے والی ایک ہستی کی بارگاہ میں آپ پہنچ جائیں تو اس بارگاہ میں رہنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے، بڑا مزہ آتا ہے۔ یہ ساری باتیں ہم نے کل بتایا، اور امام ابن عطاء اللہ السکندری کی کتاب سے ہم نے عبارتیں آپ کو سنائیں، جو کہ سیدنا شیخ الشیوخ ابو مدین المغربی قدس اللہ سرہ العزیز کا جو قصیدہ ہے، اس قصیدے کی شرح میں لکھی گئی تھی وہ کتاب، عنوان التوفیق نام کی کتاب۔ تو آپ کا قصیدہ ہم آپ کو سنا رہے تھے۔ کس کا قصیدہ؟ سیدنا ابو مدین المغربی قدس اللہ سرہ العزیز، ہم آپ کو سنا رہے تھے۔ وہ بہت لمبا قصیدہ ہے، بہت سارے لائنز ہیں اس کے اندر، سٹینزاز ہیں، بہت سارے ابیات ہیں۔ تو پورے طور پہ تو اس قصیدے کا معنی بتانا ممکن نہیں ہے، پھر بھی آج بھی اس قصیدے میں سے چند ابیات آپ کو سناتے ہیں اور اس پر غور کرتے ہیں۔ فرمایا سیدنا شیخ الشیوخ ابو مدین المغربی قدس اللہ سرہ العزیز نے کہ وَلَازِمِ الصُّمْتَ إِلَّا إِن سُئِلْتَ فَقُلْ لَا عِلْمَ عِنْدِي وَكُنْ بِالْجَهْلِ مُسْتَتِرًا۔ وَلَازِمِ الصُّمْتَ، صمت کو، خاموشی کو لازم کر لو، یعنی کہ جب اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں پہنچو تو وہاں پر جا کے ان سے فوراً کلام نہیں کرنا ہے، بس خاموش رہنا ہے۔ یہی اللہ کے ولیوں کی بارگاہ کا ادب ہے۔ اس کی شرح میں سیدنا امام ابن عطاء اللہ سکندری فرماتے ہیں کہ صمت یا پھر خاموشی دو طرح کی ہے۔ نمبر 1، صمتم باللسان، زبان کی خاموشی۔ نمبر 2، صمتم بالجنان، دل خاموش رہے۔ کوئی شخص اگر زبان سے کچھ نہیں کہہ رہا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر طرح طرح کی سوچ پیدا ہو رہی ہے، ادھر ادھر خیالات جا رہے ہیں۔ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ہوتے ہوئے انسان کو دونوں چیزوں کا خیال رکھنا ہے، زبان کا بھی اور دل کا بھی۔ وہی فرمایا کہ صمتم باللسان، لسان کی یا پھر زبان کی خاموشی ضروری ہے، وصمتم بالجنان، اور دل بھی خاموش رہے اللہ کے ولیوں کی بارگاہ۔ جب آپ پہنچتے ہیں تو زبان سے کچھ نہ کہیے، خاموش رہیے گا، کچھ نہ کہیں جب تک وہ آپ سے کچھ پوچھ نہ لیتے، تب تک کچھ نہ کہیے گا۔ وَصُمْتُمْ بِالْجَنَانِ، اور جب آپ خاموش رہتے ہیں تو اس بات کا بھی خیال رکھیے گا کہ اولیاء کرام کی بارگاہ میں صرف زبان کے طرف
انسان کے کلام کے طرف وہ کیا کہتا ہے صرف یہ نہیں دیکھا جاتا بلکہ وہ کیا سوچتا ہے یہ بھی دیکھا جاتا ہے، کیونکہ اولیاء کرام اللہ کی قدرت سے لوگوں کے یا پھر مریدوں کے دل کے حال جان لیتے ہیں۔ کئی اولیاء کرام کی کرامتوں میں یہ بات موجود ہے، تمام اولیاء کرام اپنے مریدوں کے دل کے حال جان لیتے۔ تو سمتم بالجنان، دل بھی خاموش رہے، دل بھی خاموش رہے، دل کے اندر بے ادبی والی سوچ نہ آئے، ادھر ادھر اس کا دل بھٹکتا نہ رہے، بس جو اللہ کے ولی کہہ رہے ہیں اس کے طرف توجہ دیتا رہے۔ وہ اگر اس کے دل میں طرح طرح کے خیالات پیدا ہوتے رہیں گے، ادھر ادھر اس کا دل بھٹکتا رہے گا، تو وہ کانسنٹریٹ نہیں کر پائے گا کہ اللہ کے ولی کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہیں اور رہے گا کسی اور دنیا میں، اور بہت بڑی بے ادبی ہے یہ۔ خدا سے تعلق رکھنے والی ایک ہستی آپ سے کچھ کلام کرتے ہوں اور آپ کہیں اور سوچتے رہیں، یہ بہت بڑی بے ادبی ہے۔ تو پھر فرمایا فَمَنْ صَمَتَ قَلْبُهُ وَنَطَقَ لِسَانُهُ نَطَقَ بِالْحِکْمَةِ، جس کا دل خاموش رہے، جو دل کی خاموشی اختیار کرے، اپنے دل کو کنٹرول کرے، کوئی تھاٹس اس کے اندر نہ آ پائیں، کوئی سوچ اس کے اندر نہ آئے، خاموش رہے، خالی دل جو اختیار کرے۔ وَنَطَقَ لِسَانُهُ، اور پھر اس کی زبان سے کوئی کلام نکلے تو نطق بالحکمہ، نطق بالحکمہ، حکمت والا کلام اس سے ظاہر ہوگا۔ پھر فرمایا فَالْزَمِ الصُّمْتَ أَيُّهَا السَّالِكُ إِلَّا إِن سُئِلْتَ، اے سالک، اے مرید، سمت اختیار کرو، خاموشی اختیار کرو، إِلَّا إِن سُئِلْتَ، ہاں جب وہ کچھ پوچھتے ہیں تب کلام کر سکتے ہو، تب کلام کر سکتے ہو، لیکن وہاں بھی مرید کو سمجھنا چاہیے کہ سوال کیا ہو رہا ہے۔ اگر سوال آپ کے گھر والوں کے بارے میں عام طور پہ کوئی سوال کر رہے ہیں کہ گھر میں سب خیریت سے ہیں، ایسا کوئی سوال ہے تو جواب دے سکتا ہے جی سرکار وغیرہ۔ اگر کوئی ایسا سوال کر رہے ہیں اور آپ کو محسوس ہو رہا کہ یہ جو سوال کر رہے ہیں اس کا جواب تو اللہ کے ولی بہتر جانتے ہیں، تو آپ کو یہ کہنا ہے کہ لا علم عندی، میرے پاس کوئی علم نہیں ہے یا ولی اللہ۔ وَقُمْ بِالْجَهْلِ مُسْتَتِرًا، اور اپنے آپ کے اندر جہل ہے، تم کچھ نہیں جانتے، یہ ظاہر کرو ان کے سامنے۔ جب ایسا سوال ہو، عام طور پہ کوئی سوال ہو، تب تو جواب دے سکتے ہیں، لیکن کوئی علمی بات آپ سے دریافت کر رہے ہیں، آپ سے پوچھ رہے ہیں، کسی آیت کی تفسیر، اس آیت کی تفسیر جانتے ہو، ایسا کوئی سوال کر رہے ہیں، تو آپ تو جانتے ہیں کہ اللہ کے ولی آپ سے بہتر جانتے ہوں گے وہ بات۔ تو ایسے وقت میں کیا کرنا ہے؟ کہنا ہے کہ لا علم عندی، ہم نہیں جانتے سرکار، اللہ کے ولی بہتر جانتے ہیں، حضور بہتر جانتے ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں، یہ کہنا ہے اس جگہ پر جواب نہیں دینا ہے۔ تو الغرض اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں خاموشی اختیار کرنا ہے، یہی ادب ہے، خاموشی، کچھ نہ کہیں۔ اکثر لوگ اسی میں غلطی کر بیٹھتے ہیں، سیدھے بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور سنانے لگتے ہیں، دکھڑا بیان کرنے لگتے ہیں، پریشانیاں سناتے ہیں۔ جب آپ مرید ہو چکے ہیں تو بس آپ پر لازم ہے کہ بارگاہ میں پہنچیں اور خاموشی اختیار کرتے ہوئے بیٹھ جائیں۔ آپ کے دل کا حال وہ جانتے ہیں، آپ کے گھر کا حال بھی وہ جانتے ہیں، اللہ ان کو بتلاتا ہے، سب کچھ اللہ ان کو علم عطا کرتا ہے۔ تو وہ خود آپ سے جب دریافت کریں گے تب بولیے گا، تب تک کوئی کلام نہ کیجیے گا۔ جب آپ اس طرح ادب سے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ تشرق لک انوار العلم اللدنی، تمہارے اندر علم لدنی روشن ہو جائے گا،
علم لدنی سے نواز دیے جائیں گے. کب؟ جب اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں ادب سے رہیں گے, یہ سب آداب کا خیال رکھیں گے, دل کو خاموش رکھیں گے اور زبان کو بھی خاموش رکھیں گے. تب شروعات میں جس آیت کی تلاوت کی وہ سورہ نساء کی آیت تھی. اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ. لا خیر فی کثیر من نجواہم, ان کے اکثر مشوروں میں, یعنی کہ لوگوں کے اکثر مشوروں میں, بات چیت میں کوئی بھلائی نہیں. لا خیر الا من امر بصدقۃ, مگر وہ جو خیرات کا حکم دے, او معروف, یا پھر اچھی بات کا حکم دے, او اصلاح بین الناس, یا پھر لوگوں کے بیچ اصلاح کریں, صلح کریں. اس کے علاوہ جو باتیں ہیں, جو بات چیت ہے, جو مشورے ہیں, اس میں کوئی فائدہ نہیں, کوئی بھلائی نہیں, یہ رب العالمین نے سمجھایا. تو اس آیت کے اندر اللہ نے یہ سمجھایا ہے انسانیت کو کہ فضول باتوں میں کوئی فائدہ نہیں, بیکار باتوں میں کوئی فائدہ نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر, یا پھر اللہ اور آخرت پر, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے, فلیقل خیرا, اس کو یہ چاہیے کہ وہ خیر کی بات کہے, او لیصمت, یا پھر خاموش رہے. دو آپشن دیے, کہے تو خیر کی باتیں کرے, او لیصمت, یا پھر خاموش رہے. سمت کا حکم دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی. تو یہ جو اللہ نے سمجھایا لا خیر فی کثیر من نجواہم, جس آیت کی تلاوت ہم نے کی, اس آیت کے اندر اللہ نے جو سمجھایا کہ بیکار باتوں میں, اکثر مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں, یہ سب جو سمجھایا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاکید کی کہ جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان لاتا ہے, اس کو یہ چاہیے کہ وہ خیر کی بات کرے یا پھر خاموش رہ جائے. یہ سب عام جگہوں کے لیے ہے, یعنی کہ آپ کے گھروں میں, آپ کے دوست کے گھر جب آپ پہنچے تب, رشتہ داروں کے گھر آپ جائیں تب, آپ کے آفس میں, جہاں بھی ہو آپ وہاں بیکار باتوں سے بچنا ہے, فضول باتوں سے بچنا ہے, فضول باتوں سے بچنا ہے, یعنی کہ خاموشی اختیار کرنا ہے. جب عام لوگوں کے ساتھ, عام جگہوں پر یہ سمجھایا گیا ہے کہ بیکار باتوں سے بچیں, خاموشی اختیار کریں, تو خاص جگہوں پر اور خاص لوگوں کے ساتھ, خاص لوگ کون ہیں؟ اللہ سے تعلق رکھنے والے اولیاء کرام. خاص جگہ کیا ہے؟ ان کی بارگاہ. تو ان کی بارگاہ میں جا کر آپ جو چاہیں کہیں, جب چاہیں کلام کریں, یہ نہیں ہو سکتا. ان کی بارگاہ میں خاموشی اختیار کرنا ہے, سمت لازم ہے. وہی فرمایا وَلَازِمِ السُّمْتَ, سمت اختیار کرو, یعنی کہ خاموشی اختیار کرو. اس آیت کی تفسیر میں, جو آیت ہم نے تلاوت کی شروعات میں, اس آیت کی تفسیر میں امام ابن عجیبہ نے اپنی تفسیر بحر المدید کے اندر فرمایا کہ فی الآیت حث علی الصمت, اس آیت کے اندر خاموشی اختیار کرنے کے معاملے پر زور دیا گیا ہے, یعنی کہ تاکید کی گئی ہے انسانوں کو کہ بیکار باتوں سے بچو, خاموشی اختیار کرو. پھر فرمایا وَهُوَ رُكْنٌ قَوِيٌّ فِي طَرِيقِ التَّصَوُّفِ, خاموشی اختیار کرنا, خاموش رہنا, یہ رکن قوی ہے, یعنی کہ ایک مضبوط پلر ہے تصوف کا. وَهُوَ أَحَدُ الْأَرْكَانِ الْأَرْبَعَةِ, تصوف کے 4 ارکان ہیں, 4 ستون ہیں, پلرز ہیں. ان میں سے ایک ہے سمت. پھر فرمایا دوسرا ہے عزلت, تنہائی اختیار کرنا, لوگوں سے
تعلق نہ رکھنا، یعنی کہ دل آپ کا کسی سے جڑا ہوا نہ رہے اور آپ لوگوں سے تنہائی اختیار کریں، عزلت میں چلے جائیں اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے۔ یہ سب اللہ کے اولیاء اکرام کے حکم سے کرنا ہے۔ من میں آیا کر لیا، چاہا، آپ کے دل میں خیال آیا کہ عزلت اختیار کریں، سب سے دور رہیں، یہ نہیں، اللہ کے ولی سے جڑنا ہے، پہلے اولیاء اکرام سے تعلق رکھنا ہے، کسی پیر کا دامن تھامنا ہے، وہ حکم دیں گے کہ آپ کے لیے کیا بھلائی ہے، ان کے حکم کے مطابق کرنا ہے۔ تو جو 4 ارکان ہیں تصوف کے، ان میں سے پہلا ہے عزلت، تنہائی اختیار کریں، لوگوں سے عزلت اختیار کریں۔ پھر والجوع، بھوک کو سہنا ہے، والسحر، اور راتوں میں بیدار رہنا ہے، جاگنا ہے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے۔ اور چوتھا جو ہے رکن، وہ ہے صمت، خاموشی اختیار کرے مرید، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں خاص کر کے مریدوں کو چاہیے کہ وہ کہیں پر جہاں پر بھی رہیں خاموشی اختیار کریں، بے وجہ کلام نہ کریں، اور اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں پہنچیں تو وَلَازِمِ الصُّمْتِ، خاموشی کو لازم کر لو، کچھ نہ کہو۔ اور صمت صرف زبان کے لیے نہیں بلکہ دل کے لیے بھی ہے، نہ زبان سے کچھ کہنا ہے نہ دل میں کچھ سوچنا ہے، بس خالی دل لے کر، خاموش زبان لے کر بیٹھے رہیں، بہت ادب سے رہیں گے تو فائدے بے حساب ہوں گے۔ پھر فرمایا فَهَذِهِ طَرِيقُ أَهْلِ الْبِدَایَہ، شروعات میں یہی سب کرنا ہے، عزلت، بھوک سہنا ہے، راتوں میں بیدار رہ کر عبادتیں کرنی ہیں، اور صمت، خاموشی اختیار کرنا ہے، یہ سب اللہ کے ولیوں کے حکم سے کرنا ہے۔ اپنے آپ یہ سب کریں گے تو فائدہ کم، نقصان زیادہ ہوگا۔ وَمَن لَا بِدَایَةَ لَهُ لَا نِہَایَةَ لَهُ، یہ سب بدایت والوں کے لیے ہے یہ سب کرنا۔ تو جو شخص بدایت میں کامیاب نہ ہو وہ نہایت تک پہنچے گا نہیں، جس کے لیے بدایت نہ ہو، جو شروعات میں صحیح سے جو کرنا ہے وہ نہ کرے، وہ نہایت تک نہیں پہنچے گا۔ نہایت کیا ہے؟ خدا تک پہنچنا۔ پھر فرمایا وقالو، علماء فرماتے ہیں کہ بقدر ما یصمت اللسان یعمر الجنان، یعمر الجنان، جتنا خاموش زبان رہے گی یا پھر زبان جتنا خاموش رہے گی اتنا ہی دل معمور ہوتا چلے جائے گا، دل کے اندر دل روشن ہوتا چلے جائے گا۔ یہ مطلب ہے کہ بقدر ما یصمت اللسان، زبان جس قدر خاموش رہے گی، جتنا خاموش رہے گی زبان اتنا ہی دل معمور ہوتا چلا جائے گا، روشن ہوتا چلا جائے گا۔ وَبِقَدْرِ مَا يَتَكَلَّمُ اللِّسَانُ يَخْرُبُ الْجِنَانُ، یا پھر يَخْرُبُ الْجَنَانُ، اور جس قدر زبان کلام کرے گی، جتنا زیادہ کلام کرے گی زبان، اتنا ہی دل خراب ہوتے چلا جائے گا، ویران ہوتے چلا جائے گا۔ پھر فرمایا اذا کثر الکلام، یا پھر اذا کثر العلم قل الکلام، اگر علم کسی کے اندر زیادہ ہو تو وہ کلام کم کرے گا، جس کے اندر علم زیادہ ہو وہ کلام کم کرے گا۔ وَإِذَا قَلَّ الْعِلْمُ كَثُرَ الْكَلَامُ، اور جس کے اندر علم کم ہو وہ زیادہ کلام کرے گا۔ یہ سب فرمایا۔ اور ایک اور حدیث سنیے جس کے اندر صمت کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پایا۔ من صمت نجا، آسان حدیث ہے، یاد بھی کر سکتے ہیں آپ، صرف 3 الفاظ، من صمت نجا، یاد کر لیں گے تو ایک حدیث دل میں سما جائے گی۔ من صمت نجا، جو شخص خاموشی اختیار کرتا ہے یا پھر جس نے خاموشی اختیار کی، نجا، وہ نجات پا گیا، اس نے نجات پائی ہے۔
تو خاموشی اختیار کرنا عام جگہوں پر جب ضروری ہے تو اللہ کے ولیوں کی بارگاہ تو خاص جگہ ہے، وہ خاص بارگاہ ہے، وہاں اللہ کی خاص نظر ہوتی ہے، جو آتا ہے اس بارگاہ میں اس پر اللہ کی خاص نظر ہوتی ہے۔ وہاں پر اگر کوئی شخص کوئی کلام کرتا ہے تو اللہ کی خاص سمع، یعنی کہ اللہ اس کلام کو سنتا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے، ادب سے کہا جا رہا ہے کہ نہیں، کیونکہ وہ بارگاہ اللہ سے تعلق رکھنے والی بارگاہ ہے، وہاں پر ادب اللہ کی بارگاہ میں ادب کے برابر ہے۔ اس کو سمجھیے گا۔ سیدنا لقمان الحکیم فرماتے ہیں کہ ان من الحکمت الصمت، صمت خاموشی اختیار کرنا بھی حکمت ہے۔ حکمت میں سے یہ بھی ہے کہ انسان خاموشی اختیار کرے، تو حکیموں کی صفت ہے خاموشی اختیار کرنا، حکمت والوں کی صفت ہے خاموشی اختیار کرنا۔ تو جب اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں پہنچیں تو زبان کو بھی خاموش رکھیں اور دل کو بھی خاموش رکھیں۔ روح البیان کے اندر جو مشہور تفسیر ہے، سیدنا احمد ابن سہل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کرتے ہیں امام اسماعیل الحقی رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا کہ قال احمد ابن سہل، سیدنا احمد ابن سہل فرماتے ہیں کہ اعداؤک اربعہ، تمہارے دشمن چار ہیں۔ تمہارے کتنے دشمن ہیں؟ چار دشمن ہیں، یعنی کہ انسان کو کامیاب ہونے سے چار چیزیں روکیں گی۔ کامیابی کیا ہے؟ انسان اللہ کو راضی کرتے، یہ کامیابی ہے، یہ کامیابی ہے۔ خدا کو راضی کرنے کی کوشش کرے انسان۔ خدا کو کیسے راضی کرے گا؟ ہم نے سمجھایا کہ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ سے کوئی جڑتا تھا، آپ کو جو راضی کرتا تھا اس سے خدا راضی ہوتا تھا، تو آج کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث بن کر جو اولیاء کرام آتے ہیں، ان سے جو جڑ جائے گا، ان کی صحبت جو اختیار کرے گا، اس سے رسول اللہ راضی ہوں گے، اور جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں اس سے تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ بہرحال فرمایا کہ تمہارے دشمن چار ہیں۔ نمبر 1 الدنیا، دنیا تمہاری دشمن ہے۔ وسلاحها، اور دنیا جب دشمن ہے تو تم پر حملہ کرے گی، حملہ کرنے کے لیے ہتھیار چاہیے۔ تو کیا ہے دنیا کی ہتھیار؟ دنیا کا ہتھیار کیا ہے؟ دنیا کے پاس کون سا ہتھیار ہے؟ فرمایا لقاء الخلق، لوگوں سے ملنا جلنا، لوگوں سے دل لگا لینا، مخلوق سے دل لگا لینا۔ اگر آپ مخلوق سے دل لگاتے ہیں، مخلوق کے ساتھ زیادہ ملتے جلتے ہیں، تو سمجھیے گا کہ ایک دنیا کا ہتھیار ہے۔ دنیا اس ہتھیار کے ذریعے آپ پر وار کر رہی ہے، آپ پر حملہ کر رہی ہے۔ وسجنھا، اور دنیا کی جیل کیا ہے؟ دنیا کو اگر آپ جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں، دنیا کے حملے سے بچنا چاہتے ہیں، تو کیا کیجئے گا؟ العزلۃ، تنہائی اختیار کریں، لوگوں سے ملنا جلنا کم کریں، یعنی کہ لوگوں سے دل نہ لگائیں اور زیادہ ملنا جلنا بھی کم کریں۔ یہ سب کرنا ہے اللہ کے ولیوں کے حکم سے، اپنے آپ کچھ نہیں کرنا ہے۔ پھر فرمایا والشیطان، دوسرے نمبر پر آپ کا جو دوسرا دشمن ہے وہ ہے شیطان۔ اور شیطان کا ہتھیار کیا ہے؟ وسلاحہ الشبع، پیٹ بھر جانا۔ اگر آپ بھر پیٹ کھاتے ہیں تو شیطان کے محبوب بن جائیں گے آپ، شیطان آپ سے بہت محبت کرنے لگے گا، کیونکہ شیطان کا ہتھیار ہے شبع، یعنی کہ پیٹ بھر جانا۔ بھر پیٹ لوگوں کو کھانے کے طرف رغبت دلا کے ہی شیطان لوگوں کو بہکاتا ہے۔ شیطان کا کام آسان ہو جاتا ہے، شیطان اس شخص کو آسانی سے بہکا دیتا ہے جو شخص بھر پیٹ کھاتا ہے۔ وسجنہ، شیطان کو اگر آپ جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں، اس کے حملے سے بچنا چاہتے ہیں، تو کیا کیجئے گا؟ الجوع، بھوک کو سہنا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کھانا پینا چھوڑ دیں، یعنی کہ
قدر کفایت کھائیں، اور یہ سب جیسے ہم نے بتایا اللہ کے ولیوں کے حکم کے بغیر اس پر عمل نہ کریں۔ والنفس، تیسرا دشمن نفس، آپ کا جو نفس ہے وہ دشمن ہے۔ وسلاحها النوم، نفس کا ہتھیار کیا ہے؟ النوم، نیند۔ زیادہ سوئیں گے تو نفس آپ پر اس کے ذریعے حملہ کرتے چلا جائے گا۔ وسجنها السحر، نفس کا سجن کیا ہے؟ نفس کو اگر آپ جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں تو کیا کیجئے گا؟ السحر، رات میں بیدار رہنا ہے، جاگنا ہے۔ جاگتے رہیں گے، اللہ کی عبادت میں رہیں گے تو نفس کو اس طرح آپ جیل میں ڈال دیں گے۔ والہوا، چوتھا دشمن اچھا، خواہشات۔ خواہشات جو ہیں وہ بھی آپ کے دشمن ہیں۔ فرمایا وسلاحہ، اور خواہشات کا ہتھیار کیا ہے؟ اس کا ہتھیار الکلام، زیادہ بولنا۔ زیادہ کلام کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ آپ پر خواہشات حاوی ہو جائیں گے۔ وسجنہ الصمت، اگر خواہشات کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اچھا کو کنٹرول کر کے اس کو جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں تو الصمت، خاموشی اختیار کیجئے گا، خاموشی اختیار کیجئے گا۔ تو یہاں بھی خاموشی اختیار کرنے کا فائدہ بیان کیا گیا ہے۔ روح البیان کے اندر یہ قول موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ الغرض اللہ کے ولیوں میں کی بارگاہ میں جائیں گے تو لازم الصمت، صمت اختیار کرنا ہے، خاموشی اختیار کرنا ہے۔ آگے اس قصیدے کے اندر فرمایا کہ وَلَا تَرَ الْعَيْبَ إِلَّا فِيكَ مُعْتَقِدًا عَيْبًا بَدَا بَيِّنًا لَكِنَّهُ اسْتَتَرَ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ عیب تمہارے اندر ہے، کمی تمہارے اندر ہے، یہ عقیدہ رکھنا ہے، لوگوں کی کمیوں کی طرف نہیں دیکھنا ہے۔ جب اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں آپ پہنچے تو آپ کے اندر جو کمیاں ہیں اس کے طرف نظر رکھتے ہوئے پہنچے۔ اس کی شرح میں فرمایا کہ تحقق بأوصافک من فقرک وضعفک وعجزک وذلتک، تمہاری کمیاں جو ہیں، تم کتنے بے بس ہو، تم کتنے کمزور ہو، تم کتنے عاجز ہو، تم کتنے حقیر ہو، یہ سب سوچ کر، اس معاملے میں فکر کر کے اس کی تحقیق کرنا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں نہیں جانا ہے کہ ہم بھی کچھ ہیں، ہم نیک ہیں، ہم صالح ہیں، ہمارے اخلاق اچھے ہیں، یہ سوچتے ہوئے نہیں جانا ہے۔ خاکساری کے ساتھ جانا ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے ہم لائق نہیں ہیں، اللہ تک کیا اس کے ولیوں تک پہنچنے کے بھی ہم لائق نہیں ہیں۔ یہ تو ان کا فضل ہے کہ انہوں نے ہمیں ان کی بارگاہ میں رہنے کے لیے جگہ دی، ان کے بارگاہ میں ہمیں رکھا، یہ سب سوچنا ہے۔ پھر فرمایا کہ فَإِذَا تَحَقَّقْتَ بِأَوْصَافِكَ وَشَهِدْتَ لِنَفْسِكَ عُيُوبًا، اگر تمہارے اندر جو کمیاں ہیں اس کی تحقیق تم کر لو، اور تمہارے نفس کے جو عیب ہیں، جو کمیاں ہیں، اس کو تم جان لو، پھر اللہ کے ولی آپ کو پاک کریں، آپ کے پیر ان برے اوصاف سے، ان برے صفات سے، ان کمیوں سے تمہیں پاک کر دیں تو فَعِنْدَ ذَلِكَ تُحْظَى بِظُهُورِ أَوْصَافِ مَوْلَاكَ فِيكَ، تمہارے جو مولا ہیں یعنی کہ تمہارے آقا ولی اللہ، ان کے صفات تمہارے اندر جھلکنے لگیں گے، ان کے نیک اخلاق تمہارے اندر بھی پائے جائیں گے، پھر تمہارا دل بھی پاک ہو جائے گا، اس کے اندر خدا کا نور روشن ہو جائے گا۔ فَانْكَسِرْ أَيُّهَا الْأَخْ، تو انکساری اختیار کرو، خاکساری اختیار کرو میرے بھائی۔ لا ترى لك حالا ولا مقالا، اپنے آپ کے لیے کوئی حال یا پھر کوئی مقال ثابت نہ کرو، یعنی کہ تم کسی مقام پر ہو، آپ کسی حال پر ہیں، یہ نہ سوچیے گا۔ اکثر لوگ اس معاملے میں غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں کچھ دن رہتے ہیں
اور اچانک وہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہم بھی کچھ ہیں. ہمارے دل میں بھی اچھے اچھے خیالات آتے ہیں، یہاں تک کہ یہ سوچ لیتے ہیں کہ ان کے دل میں جو خیالات آتے ہیں وہ خدا کے طرف سے ہیں، الہام ہوتا ہے، یہ سوچ لیتے ہیں. کچھ لوگ چند دن کسی درگاہ میں پڑے رہتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے آنکھ بند کر کے اس طرح بیٹھتے ہیں اور یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہم سے بھی خدا کلام کر رہا ہے. یہ اتنی آسان بات نہیں ہے. خدا سے کلام کرنا، اللہ سے تعلق رکھنا اتنا آسان ہوتا تو سب خدا سے تعلق رکھ لیتے ہیں. کس کو خواہش نہیں ہے خدا سے تعلق رکھنے کی؟ کسی بھی مسلمان سے جا کر پوچھیں کہ اللہ سے تعلق رکھنا چاہتے ہو، خدا سے کلام کرنا چاہتے ہو، تو کیا کہے گا؟ جی بالکل وہی کہے گا، کیونکہ اللہ سے سب چاہتے ہیں کہ تعلق قائم کریں. تو اگر یہ آسان ہوتا تو سب خدا سے کلام کر لیتے، سب اللہ سے تعلق رکھ لیتے، سب کو الہام آنے لگتا. یہ آسان بات نہیں ہے. امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں میرے پیر کی بارگاہ میں، سیدنا علی الخواص رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جب پہلے گیا تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا تمہاری جتنی کتابیں ہیں، میں عالم بن کے گیا تھا، علم کا بڑا جنون تھا مجھے، تو میرے اندر کتابوں پر جو خواہش تھی اس کو ختم کرنے کے لیے پہلا حکم مجھے یہ دیا کہ بیٹا جتنی کتابیں ہیں تمہاری سب کو بیچ ڈالو، اور اس میں جو پیسہ ملے گا اس کو صدقہ کرنا، خیرات میں بانٹ دینا وہ پیسہ، پھر میرے پاس چلے آؤ. یہ فرمایا امام شعرانی کے پیر نے آپ سے. پھر ویسے ہی کیا امام شعرانی نے، تمام کتابوں کو بیچ دیا، صدقہ کیا اس کے پیسے سے، خیرات میں بانٹ دیا پورا پیسہ. اور بارگاہ میں جب پہنچے تو سیدنا علی الخواص نے فرمایا کہ کتابوں کو تو تم نے بیچ دیا لیکن تمہارے دل میں ابھی بھی کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں، تو اس کو بھی دور کرنا ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے مجھے سمجھایا، کچھ حکم دیا، اس کو پورا کر کے میں آیا. پھر کوئی اور کمی بیان کی، اس کمی کو دور کرنے کے لیے کچھ ریاضات پورا کرنے پڑے. وہ سب کرنے کے بعد جب میں اللہ کے ولی کی بارگاہ میں، سیدنا علی الخواص رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں پھر سے پہنچا تو پھر کوئی اور کمی بیان کی اور اس کو پاک کرنے کا طریقہ مجھے سمجھایا. اور اسی طرح بہت سال گزر گئے، پھر میرا دل پاک ہوا اور اللہ کی طرف سے مجھے الہام ہونے لگا اور میں بہت خوش ہو گیا. بہت خوش ہو کے جب میں پیر کی بارگاہ میں پہنچا، سیدنا علی الخواص رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچا تو آپ نے فرمایا تم تو ابھی شروعات ہی میں ہو، تم تو ابھی شروعات ہی میں ہو. پھر مجھے کچھ حکم دیا اور بہت سال میں نے محنت کی، عبادتیں کی، ریاضات پورے کیے. پھر جب بہت دن بعد، بہت سال بعد میں جب سیدنا علی الخواص رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں گیا تب آپ نے مجھے دیکھ کر یہ فرمایا کہ آج تمہیں جو میں بنانا چاہتا تھا وہ تم بن گئے ہو، جس مقام پر تمہیں پہنچانا چاہتا تھا تم اس مقام پر پہنچ چکے ہو. تو الغرض اللہ سے تعلق رکھنا، اللہ سے جڑ جانا یہ اتنا آسان نہیں ہے. خدا کے طرف سے الہام سب کو نہیں ہوتا. آنکھیں بند کر کے آپ بیٹھ جائیں، جو دل میں خیال آیا اس کو الہام سمجھنے لگیں، آپ کے اندر بڑے احوال پیدا ہو رہے ہیں، یہ سب آپ سوچنے لگیں تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے. ہم کچھ نہیں ہیں یہ سوچنا ہے. اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جب آپ رہتے ہیں تو ان کی ساری خاکساری اختیار کرنی ہے، اپنی کمیوں کی طرف ہی دیکھنا ہے جب تک وہ خود نہ کہیں کہ تم اس مقام پر پہنچ چکے ہو.
تب تک آپ کو محنت کرنا ہے، تب تک یہ نہیں سمجھنا ہے کہ ہم بھی کچھ ہیں۔ وہ خود کہیں گے کہ تم اس مقام پر ہو، تب مان سکتے ہیں کہ ہم اس مقام پر ہیں۔ الغرض مرید کو یہ چاہیے کہ مرید اپنی کمیوں کے طرف نظر کرے، اپنی وہی فرمایا وَلَا تَرَ الْعَيْبَ إِلَّا فِيكَ مُعْتَقِدًا، یہ عقیدہ رکھے، یہ اعتقاد رکھے کہ اس کے اندر کمیاں ہیں، مانے وہ۔ جو مانے گا نہیں تو پاک کیسے کریں گے اولیاء کرام؟ پہلے اس کو ماننا ہے کہ اس کے اندر کمیاں ہیں۔ فرمایا ضعف کا، اس کی کمزوری کا اعتقاد کرے کہ وہ کمزور ہے، اللہ تک پہنچنے کی ہمت نہیں اس کے اندر، عاجز ہے وہ، بے بس ہے وہ، حقیر ہے وہ، یہ سمجھنا ہے مرید کو۔ اور صوفیان کرام کی شان یہ ہے کہ ہمیشہ کمی اپنے طرف منسوب کرتے ہیں، کسی اور کے اندر کمی ہے یہ نہیں سوچتے۔ امام یافعی فرماتے ہیں کہ جب میں نوجوان تھا اور علم وغیرہ حاصل کر رہا تھا تو امام یافعی بہت بڑے امام ہیں، بہت ساری کتابوں کو تصنیف کیا آپ نے، صوفیان کرام کی خدمت میں رہے آپ بہت سال۔ ہم جو حکایتیں وغیرہ آپ کو سناتے ہیں صوفیان کرام کی، وہ اکثر آپ کی کتابوں میں سے ہوتی ہیں۔ تو الغرض سیدنا امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب نوجوان تھا، علم وغیرہ حاصل کر رہا تھا، تو میرے دل میں شبہ تھا کہ علم والوں کی صحبت کی جائے یا صوفیاء کی۔ تو ایک دن ایک ولی اللہ سے ملاقات ہوئی اور میں نے ان سے سوال کر دیا کہ میں کیا کروں، صوفیاء کی صحبت اختیار کروں یا علم والوں کی؟ تو اس ولی اللہ نے امام یافعی کو نصیحت دی کہ بیٹا، اگر تم صوفیاء کی صحبت اختیار کرتے ہو تو تمہیں علم بھی مل جائے گا، تمہارے اخلاق بھی سدھر جائیں گے، تم نیک بھی بن جاؤ گے، خدا سے تعلق بھی اگر نصیب میں ہو تو ہو جائے گا، خدا کی قربت حاصل کرو گے۔ یہ سب فائدے ہیں صوفیان کرام کی بارگاہ میں رہنے کے۔ لیکن اگر تم علم والوں کے پاس جاتے ہو تو علم تو مل جائے گا لیکن تمہارا دل پاک نہیں ہو پائے گا، کیونکہ وہاں پر کتابوں سے صرف علم سکھایا جاتا ہے، دل کو پاک نہیں کیا جاتا۔ یہ سب جب امام یافعی کو اس ولی نے سمجھایا تو امام یافعی وقتی طور پہ راضی ہو گئے اور ان کے ساتھ ہو گئے، وہ بھی تو صوفی تھے۔ تو اس ولی اللہ سے جڑ گئے اور ان کے مریدین میں شامل ہو گئے۔ پھر ایک دن، لیکن پھر بھی ان کے دل میں شبہ تھا کہ علم والوں کے ساتھ رہا جائے کہ یہاں پر، یہ شبہ ان کے دل میں تھا۔ تو ان کو سمجھانے کے لیے امام یافعی کو اس بات کی تحقیق دلانے کے لیے کہ صوفیان کرام کی بارگاہ سب سے افضل بارگاہ ہے، اولیاء کرام کی بارگاہ میں رہنا سب سے افضل ہے، یہ سمجھانے کے لیے اس ولی اللہ نے یہ کیا کہ مریدوں کو جمع کیا اور ایک مجلس میں بیٹھے تھے اور اچانک کہا کہ اب یہاں اس بستی میں جو بہت بڑے عالم ہیں وہ آئیں گے، جب وہ آئیں گے تو ان کے طرف توجہ نہ دینا، ان کے طرف توجہ نہ دینا، ان کو کیئر نہ کرنا۔ تب کیا ہوا؟ ویسے ہی ہوا۔ تھوڑی دیر بعد ایک شخص آئے جن کو لوگ بہت بڑا عالم سمجھتے تھے، جو بہت سارا علم رکھتے تھے۔ جیسے ہی وہ شخص آئے اور سلام کیا آتے ہی، تو پیر کا حکم تھا کہ توجہ نہیں دینا، تو کسی نے توجہ نہیں کی، خاموش رہے سب۔ تو ان کو غصہ آیا، یہ جو عالم تھے ان کو غصہ آنے لگا۔ تو اس عالم نے کہا کہ کیسے صوفی ہو تم لوگ، ہم سلام کر رہے ہیں تم جواب نہیں دے رہے ہو، کیسے صوفی ہو تم، یہ کہنے لگے۔ تو اس ولی نے، پیر نے کہا کہ شاید آپ کے اندر کوئی کمی پائی ہوگی،
میرے مریدین نے اسی لیے آپ کو جواب دینا ضروری نہیں سمجھا ہوگا. میرے اندر کمی؟ کس نے کہا میرے اندر کمی ہے؟ میں علم رکھتا ہوں، میرے اندر کیا کمی ہو سکتی ہے؟ ایسے کہہ کے وہ غصہ ہو کر چلا گیا. پھر پیر مسکراتے ہوئے فرمائے کہ اب ایک اور شخص آئیں گے، ایک اور شخص آئیں گے جو صوفیان کرام میں سے ہیں، وہ آئیں گے. تو جب وہ آئیں تو ان کے طرف بھی توجہ نہ دینا، جیسے اس عالم کے ساتھ سلوک کیا ویسے ہی کرنا. تو جب تھوڑی دیر ہوئی اور وہ صوفی تشریف لائے تو سلام کیا، کسی نے جواب نہیں دیا، سب خاموش رہے. تو ان کا چہرہ، وہ جو صوفی تھے ان کا چہرہ بدلنے لگا، غم کے آثار طاری ہونے لگے، وہ رونے لگے، گڑگڑانے لگے، یہ کہنے لگے کہ ہائے مجھ سے کیا غلطی ہو گئی کہ صوفیان کرام، اللہ سے تعلق رکھنے والے میرے سلام کا جواب نہیں دے رہے، میرے طرف توجہ نہیں دے رہے، میں کب سدھروں گا؟ کتنی کمیاں ہیں مجھ پر. اللہ کے اولیاء کرام اور ان کے مریدین میرے طرف توجہ نہیں دے رہے، میرے سلام کا جواب نہیں دے رہے، میں کتنا گرا ہوا ہوں، کتنی کمیاں ہیں مجھ پر. ایسے کہہ کے وہ رونے لگے. پھر وہ جو ولی بیٹھے تھے ان کے پیروں میں آ کر گر گئے کہ سرکار کچھ غلطی ہو گئی تو معاف فرمائیے گا، میرے اندر کمیاں ہیں میں جانتا ہوں، پھر بھی یہ سلوک نہ کیجیے گا. ایسے رونے لگے. تو سیدنا یافعی، امام یافعی رحمت اللہ علیہ کو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جب انسان آتا ہے تو اس کے اندر اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں، خاکساری پیدا ہوتی ہے، وہ نیک بن جاتا ہے، وہ لوگوں کی کمیوں کی طرف نہیں دیکھتا، اپنے اندر ہی کمی ہے یہ سوچتا ہے. وہی فرمایا کہ وَلَا تَرَ الْعَيْبَ إِلَّا فِيكَ مُعْتَقِدًا، عیب تمہارے اندر ہے یہ سوچنا ہے، کمی تمہارے اندر ہے یہ سوچنا ہے، تبھی تم پاک ہو پاؤ گے. تمہارے اندر کوئی کمی ہی نہیں ہے یہ سوچنے لگو تو تم پاک کیسے ہوگے؟ بیمار شخص یہ سوچے کہ اس کے اندر بیماری نہیں ہے تو وہ دوائی کھائے گا؟ نہیں کھائے گا. پہلے سوچنا ہے، پہلے یہ ماننا ہے کہ بیماری اس کے اندر ہے تبھی وہ دوائی کھائے گا. اسی طرح کمی جس کے اندر ہے اگر وہ یہ سوچنے لگے کہ وہ کامل ہو چکا ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں، وہ نیک ہے، تو وہ سدھرے گا کب؟ اس کو سدھارا کیسے جا سکتا ہے؟ تو یہ بات سمجھیے گا. اللہ کے ولیوں کی بارگاہ بڑی خاص جگہ ہوتی ہے، اس بارگاہ میں رہنے کے آداب ہوتے ہیں. سب سے ضروری آداب، سب سے ضروری ادب جو ہے وہ آج ہم نے بیان کیا کہ خاموشی اختیار کریں. یہ بہت ضروری ادب ہے، خاموش رہنا ہے ان کی بارگاہ میں. زبان کو بھی خاموش رکھیں، دل کو بھی خاموش رکھیں، اور آپ کے اندر جو کمیاں ہیں اس کے طرف نظر کیجیے گا، اس کے طرف نظر کیجیے گا. آپ کے اندر ہی کمی ہے یہ یقین رکھنا ہے، یہ عقیدہ رکھنا ہے. یہی سب آج ہم نے سمجھایا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس کے ولیوں سے جوڑ دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.